السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 28، معصیت میں اطاعت جائز نہیں۔ اب یہ جو آپ کی بک ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے اطلاعات جائز نہیں، یہ اطلاعات نہیں ہے، اطاعت ہے، اطاعت جائز نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السمع سننا، والطاعت اور اطاعت کرنا، علی المرء المسلم ایک مسلمان مرد مسلمان شخص پہ جائز ہے، سننا لازم ہے، فیما احبا و کریہا جو اسے پسند ہے یا جو اسے ناپسند ہے، معلم یومر جب تک کہ اسے حکم نہ دیا گیا، بمعصیۃ ساتھ نافرمانی کا، فَإِذَا أُمِرَ پس جب اسے حکم دیا گیا، بمعصیۃ ساتھ نافرمانی کا، فلا سمع تو نہ سننا، ولا طاعہ نہ اطاعت کرنا لازم ہے۔ اب اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ امیر کی، لیڈر کی، حکمران کی بات سننے اور اطاعت کرنے کے احکامات دے رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مسلمان شخص پر معروف اور بھلائی کی بات کا توجہ سے سننا، یعنی اپنے حکمران کی، لیڈر کی، جب وہ بھلائی کی بات کر رہا ہے، جب وہ معروف کہتے ہیں وہ نیکیاں، وہ بھلائیاں کہ جسے انسانی فطرت صحیح سمجھتی ہے، ٹھیک سمجھتی ہے، پوری انسانیت کے لیے وہ بنیادی نارم میں سے ہے، بھلائی کی بات میں سے ہے۔ انسانیت اس کے بارے میں دیکھیں، ایکسیپشنل کیسز کو نکال دیں، اس کے بارے میں انسانیت جو ہے وہ بالکل متفق ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یعنی قرآن اور سنت میں ہونے کی بات نہیں ہے، مطلب ایک چیز ہے معروف اور بھلائی کی بات اگر وہ کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سننا اور اخلاص سے اس کے اوپر، اس کی بات پر عمل کرنا، یعنی گورنمنٹ نے ایک بات کہی ہے تو اب اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہمیں ٹریفک سگنلز جو ہیں اس کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں ملتا، حدیث سنت میں نہیں ملتا، لیکن ٹریفک سگنل کو فالو کرنا لازم کیوں ہے، توڑنا گناہ کیوں ہے، اس کی ہمیں فنڈامنٹلز، بنیادی چیزیں، ریزنز ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اطاعت امیر کیجئے، حضور نے کہا ہے اطاعت امیر کیجئے۔ اب ایک گورنمنٹ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ قوانین بنا رہی ہے، کچھ لاز امپلیمنٹ کر رہی ہے، تو پھر ان کو فالو کرنا ہے، چاہے وہ لا ہمیں پرسنلی پسند ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے مفادات سے ٹکراتا ہے یا نہیں ٹکراتا، ہر صورت میں پھر ہم نے اس کی بات کو سننا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے کیا کہا، ایک مسلمان شخص پر معروف اور بھلائی کی بات کا توجہ سے سننا اور اس کی اخلاص سے اطاعت کرنا واجب ہے، خواہ وہ اسے پسند کرے یا ناپسند کرے۔ اسے پسند کرے یا ناپسند کرے، اس سے مراد حکمران بھی ہو سکتا ہے کہ حکمران آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، اس سے مراد وہ بھلائی کی بات بھی ہو سکتی ہے جو وہ امپلیمنٹ کروا رہا ہے، وہ لا بھی ہو سکتا ہے جو وہ لے کر آ رہا ہے۔ اب جیسے کہ گورنمنٹس وغیرہ کہتی ہیں کہ جی یہ جو شادی ہال ہیں وہ رات کو 10 ساڑھے 10 بجے بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی شادی ہال میں 1 ڈش ہوگی اور اس طرح سے۔ اب اس میں کچھ لوگوں کو تو یہ بات بالکل نہیں پسند آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو رات کو پوری رات جاگنے کے اور دن میں سونے کے عادی ہیں، وہ لوگ تو رات کو کھانے ہی 12 بجے کھاتے ہیں، 1 بجے کھاتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ پابندی تو بڑی بری ہے، لیکن موسٹلی عوام کے لیے یہ پابندی بلیسنگ ہے
کہ چلیں شکر الحمدللہ کہ 10 ساڑھے 10 بجے شادی سے فارغ ہو کے بندہ 11 بجے تک گھر تو پہنچتا ہے، ورنہ دوسرے صورت میں رات کو 2-3 دن بچ جاتے ہیں فنکشنز اٹینڈ کرتے ہوئے۔ تو جن کا اپنا فنکشن ہے انہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو باہر سے گیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر 1 ڈش والا معاملہ ہے۔ اب جو بہت امیر کبیر ہیں، شو آف کے عادی ہیں، وہ کہیں گے کہ 10 ڈشیں ہوں، لیکن جو ایک غریب مڈل کلاس سفید پوش بندہ ہے وہ کہے گا کتنی بڑی بلیسنگ میرے لیے ہو گئی۔ یعنی اگر ایک ایسا کوئی اصول یا رول بنایا جا رہا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لائٹ انرجی سیونگ کرنے کے لیے، پیسہ سیو کرنے کے لیے، تو اس میں چاہے کسی کو وہ پسند ہے یا ناپسند ہے وہ اس نے فالو کرنا ہے۔ اس کے اوپر چیخنا چلانا، رونا دھونا اور یہ وہ ہنگامے ہڑتالیں کرنا، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، حدیث کیا ہے؟ ہاں، اگر اسے منکر اور نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اس پر نہ سننا لازم اور نہ اطاعت کرنا لازم۔ یہ میں آپ کو مثال پہلے بھی دے آئی کہ کس طرح وہ دے گا اس میں معاملے میں، کہ جیسے اللہ نہ کرے کوئی کہے کہ جی اب یہ کلب کھول دیا گیا ہے، اب یہ شراب خانہ کھول دیا گیا ہے، اب یہ جوؤں کے اڈے جو ہے نا ان کو اجازت مل گئی ہے، جگہ جگہ لوگ اپنے پرسنل پرائیویٹ جوئے کے اڈے کھولیں، جوا کھیلیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایک گورنمنٹ یا حکمران اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے یا ایک ادارے کا ہیڈ اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے تو پھر نہیں اس کو سننا، پھر نہیں اس کی اطاعت کرنی۔ پھر تو وہی بات ہے جو ہم پچھلے لیکچر میں سن اور پڑھ کر اور سمجھ کر آئے ہیں کہ بھئی جو حکمران ہے اس کے سامنے، ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ بس پھر وہی بات ہے کہ اس میں آپ ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کلمہ حق کہنے کا انداز بہت شائستہ ہونا چاہیے، ایٹیکیٹس والا ہونا چاہیے، اخلاق والا ہونا چاہیے۔ سخت سے سخت بات بھی اخلاق کی شوگر کوٹڈ گولی کے اندر ڈال کر دی جائے، کہیں آپ حق بیان کریں، بالکل صاف سیدھی بات کہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اتنے % زیادتی ہوئی ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اس کا وہ نقصان، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بیان کریں، لیکن اپنا لب و لہجہ اچھے با اخلاق مومن والا رکھنا ہے۔ اب اس میں ہم ایک اور جو آپ کی بک میں ہیڈنگ ہے، مسلم کون ہوتا ہے؟ اطاعت کرنے والا۔ ایک مسلمان اللہ کا بھی اطاعت گزار، اس کے رسول کا اطاعت گزار، فرما بردار ہوتا ہے، اور جو مسلم ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے، واجب ہوتی ہے اس کی پیروی، پھر ان کی پیروی واجب ہوتی ہے۔ اب اس بندہ مومن کی، مسلمان کی پسند اور ناپسند، کس کی پسند اور ناپسند کے تابع ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوتی ہے۔ وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ یہ نہیں دیکھتا میری خواہش یہ ہے، مجھے یہ سوٹ کرتا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ تو میری خواہشات تو وہی ہے جو میں آپ کو شروع میں بتا کے آئی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو وہ تو دم نکلتا ہی رہتا ہے، کس خواہش پہ دم نکالیں گے، کس خواہش پہ ڈہ کے گر رہے ہوں گے۔ اپنے آپ کو کنٹرول تو کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بریکیں لگانی پڑتی ہیں، کوئی اور باہر سے نہیں بریکیں لگائے گا، ہم نے خود بریکیں لگانی ہیں۔ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، امتحان کی دنیا ہے، یہاں مجھے انجوائمنٹ کے لیے نہیں بھیجا گیا، جتنی انجوائمنٹ مناسب طریقے سے، جائز طریقے سے مجھے مل رہی ہے مجھے وہ اختیار کرنی ہے، اور جو چیز میرے رب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہدایات سے ٹکراتی ہے مجھے اس کو چھوڑنا ہے، مجھے اس کو اختیار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے، 3rd ایئر کی الیکٹیو میں پڑھا، کمپلسری میں پڑھا، اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہیں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، یہ تو کلیئر ہے نا۔ اب یہ جو آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس آیت کے، اس حدیث کے انڈر ہے یہ آیت، اب یہ ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ رائے ہمیں دے رہی ہے، رائے نہیں ڈیفرنٹ اس سینس میں کہ ایک اور کیٹیگری کا اس کے اندر اضافہ ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ نساء میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب حکم لوگوں کی اطاعت کرو، ودن بریکٹ، یعنی کہ جو تمہارے اندر لیڈر ہیں، حکمران ہیں، و اول الامر، صاحب معاملہ ہیں، جن کو اتھارٹی، اختیار، اقتدار حاصل ہے،
جو لا بناتے اور امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کی بات بھی ماننی ہے. یعنی جہاں اللہ کی بات ماننی ہے، جہاں اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، وہی اولو الامر کی بات بھی ماننی ہے. یہ کیا ہے، اس کو اور ڈیٹیل میں جا کر دیکھتے ہیں. اطاعت امیر، ظاہری بات ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو ایک اسٹیٹ اپنے شہری سے، سٹیزن سے، وہ مسلمان ہے یا وہ نان مسلم ہے، اس سے جو تقاضا کرتی ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، وہ کہتی ہے کہ قانون کا احترام کیا جائے گا. سٹیزن جو بھی ہوں گے اس اسٹیٹ کے، وہ اپنے امیر، لیڈر، حکمران کی اطاعت کریں گے. لیکن قرآن میں یہ جو اطاعت ہے، یہ جو اپنے لیڈر کو فالو کرنا ہے، اس کی ایک بہت بڑی شرط لگا دی جو دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہمارے ہاں ہے احترام قانون ہے، لیڈر کی بات لازمی ماننی ہے، لیکن معروف اور نیکی کے اندر. اس کے ساتھ یہ بندی ہوئی ہے کہ وہ بات معروف اور نیکی پر ڈیپینڈ کرتی ہوگی. اگر حکمران خلاف اسلام حکم دے گا تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی المعصیۃ انما الطاعت طاعت فی المعروف. برائی میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت تو نیکی کے کام میں ہے. یعنی برائی میں تو کوئی اطاعت ہے ہی نہیں، نیکی کے کام میں اطاعت ہے. آپ یہاں پہ ذرا رک کر سورہ لقمان اگر پڑھیں نا، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ والدین کی بات ماننی ہے، لیکن اگر وہ تجھے شرک کا حکم دیں تو تو نے ان کی بات نہیں ماننی. پورے قرآن کے ذخیرے میں، حدیث کے ذخیرے میں آپ جا کر دیکھیے، والدین کی فرما برداری کا اس قدر حکم ہے، اس قدر سخت حکم ہے. ان کی نافرمانی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. ان کی فرما برداری بہت بڑی نیکی ہے. اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اف بھی نہیں کہنا، کندھے جھکا کر رکھنے ہیں، بات ماننی ہے. اس قدر اطاعت ہے. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں، وہ کہیں کہ آؤ ذرا فلاں بابے کے پاس چلتے ہیں اور جا کر ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یا ہم اس سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہماری بیٹی کے ہاں، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کو صحت نہیں مل رہی، ہماری رزق کے مسئلے ہیں، تو وہ ہمارا مسئلہ سالو کر دے، وہ ہمارا مسئلہ سالو کر دے. تو یہ جو سالو کرنے والے مسئلے کا معاملہ ہے نا، یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ سے دعا کرنے کی بجائے بابوں کے ساتھ جا کر دعا، ان کے سامنے جا کر انہیں کہنا ہمارا مسئلہ سالو کریں یا کروائیں. تو یہ جو کروانے والا کانسیپٹ ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. والدین کو بھی کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ اگر وہ شرک کا حکم دیں تو ان کی بات بھی نہیں ماننی. تو یہ تو پھر حکمران ہے. اگر کوئی اس طرح کی نافرمانیوں کا، آپ کو اللہ معاف کرے، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ میں فلاں اب کھولنے لگا ہوں، فلاں ایک خاص ٹیمپل بنا رہے ہیں، یا فلاں کر رہے ہیں، یا فلاں عبادت گاہ، اب اس طرح سے عبادت ہوگی اللہ کی. بھئی کیوں ہوگی؟ ایک قرآن و سنت میں طریقہ بتا دیا گیا، ہم تو اس طریقے سے کریں گے. ہم اس کو کوئی نئے طریقے، نئی بدعات لے کر آئیں گے اپنی زندگی کے اندر. تو اصل میں سب سے بڑا حق انسان پر اللہ کا ہے، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو ان کے حقوق میں ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا. جو حکم وہ دے چکے، اب ہمیں کوئی نئی بات، نیا حکم، نئی بدعات کو شامل نہیں کرنا. برائی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، نہ والدین کی، نہ حکمران کی، نہ کسی شوہر کی، نہ کسی عزیز کی، نہ کسی پیارے کی، کوئی اطاعت نہیں ہے. اب مثلاً میں ایک بات کرتی ہوں کہ کسی کا شوہر ہے، شادی شدہ بچی ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، اس کا شوہر جو ہے نا وہ اسے کہتا ہے کہ تو جو ہے نا یہ بس دوپٹہ اتار اور اس طرح ڈیپ گلے پہن اور اس طرح سے ٹائٹ کپڑے پہن اور چل باہر. اب بندہ کہے کہ شادی بچاؤں یا کیا کروں؟ ظاہری بات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو، چلے بہت گاؤن سکارف نہیں، لیکن ایک مناسب ڈریس تو ہوگا نا اس کا. اس طرح تو نہیں کہ وہ بالکل بے ہودگی کی شکل میں آ کے اپنے شوہر کے کہنے کے اوپر، شوہر کہہ رہا ہے کہ چل پارٹی میں چل، میرے فرینڈز کے ساتھ مل، تو وہ غلط کا حکم دے رہا ہے نا. ایسی جگہوں پہ کوئی اطاعت نہیں ہے کسی کی. وہاں پہ تو پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا ہے کہ بھئی اور معاملوں میں جو کرنا ہے کر لو،
اس طرح کے معاملات میں ہم اطاعت نہیں کر سکتے. نہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، نہ کوئی اللہ اس میں ناراض ہوگا کہ جو تم نے کیوں نہیں اس شوہر کی بات مانی، تم نے کیوں نہیں ماں باپ کی بات مانی، تم نے کیوں نہیں حکمران کی بات مانی. نہیں، اطاعت نیکی کے کاموں میں ہے. اس کے لیے ایک بہت جرنل اصول ہمیں بتا دیا گیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو تم نیکی اور تقوی میں باہم تعاون کرو، گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو. یعنی تعاون کس کام میں کرنا ہے؟ ایک دوسرے کا بازو بننا ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں. جب تمہیں پتہ چلے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جو فلاں دشمن ہے نا، اس نے ایک بہت اچھا مخلوق خدا کی بھلائی والا، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی پروجیکٹ شروع کیا، تو یہ نہ دیکھیں وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم لوگوں کو، چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم لوگوں کو بھی کہیں گے کہ بالکل اس کی طرف نہیں جانا، اس کو سپورٹ نہ کرنا، اس کے ساتھ مدد نہ کرنا. ہم لوگوں کو منع کرنے کی بجائے ہم لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ ہاں وہ ہے تو ہماری اس سے اگرچہ نہیں بنتی، لیکن اس نے کام بہت اچھا شروع کیا، جائیں جا کر اس کے سپورٹر بنے. بہت ہو تو انسان خود بھی اپنے دشمن کا سپورٹر بنے. یہ بات بتائی گئی ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ اور ظلم میں، یہ گناہ اور ظلم اگر میری ماں بھی کر رہی ہے نا، اس نے کوئی کام شروع کر دیا گناہ اور ظلم کا، میرے والد نے کر دیا، اور چے جائے کا کسی حکمران نے کر دیا، یا کسی میری عزیز ترین ہستی نے کوئی کام شروع کیا ہوا ظلم اور گناہ کا، مجھے اس کا سپورٹر بھی نہیں بننا، اس رشتے کو دیکھ کر، اس تعلق کو دیکھ کر. تو یہ اصول آپ سمجھ لیجئے، قرآن نے، حدیث نے ہمیں فنڈامنٹلز دے دیے ہیں. جہاں قرآن ایک طرف احترام قانون کا، جہاں قرآن و حدیث بہترین اخلاق کا ہم سے تقاضا کرتی ہے، ساتھ ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بر اور تقوی میں کوآپریٹ ہے، کوارڈینیشن ہے، اسم اور عدوان میں نہیں ہے. معصیت میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، معروف میں بہت زیادہ کوارڈینیٹ کرنا ہے، چاہے سیکنڈ پارٹی، سیکنڈ گروہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کتنا ہی تمہارا مخالف کیوں نہ ہو، تم نے اس کو ساتھ دینا ہے. یہی بات خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ خلافت میں فرمائی تھی کہ جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں اس وقت تک تم میری اطاعت کرنا، بصورت دیگر تم پر میری اطاعت لازم نہیں. نیز فرمایا کہ جب میں سیدھے راستے پر رہوں تو میری پیروی کرنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. دیکھیں ان بزرگوں نے، ان صحابہ کرام نے، خلفۂ راشدین، امیر المومنین، کتنے بڑے اپنے وقت کی پرسنالٹی گزری، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی جو نیکیاں ہیں، ایک رات کی نیکی جو انہوں نے ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ پورے آسمان کے تاروں سے اور سب سے بڑھ کر ان کی نیکیوں کو کہا گیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، جب تک میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں تو میری اطاعت کرنا. اور یہ ایک لیڈر کو کہنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک انسان ہے، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا، نیک سے نیک، صالح سے صالح. یہ جو ایک خطا سے ماورا ہونا ہے، یہ صرف اور صرف انبیاء کرام کی خصوصیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں وحی کی پروٹیکشن دی ہوتی ہے. انبیاء کے بعد دنیا کا کوئی نیک سے نیک، صالح سے صالح انسان، دیکھیں اب یہ اتنے بڑے صحابی ہیں اور اس قدر قریب قربت کا معاملہ رہا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، آپ کے جانثار، وفادار، بہترین نمبر 1 ساتھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، لوگوں کو اعلان کر رہے ہیں خطبے میں، پہلے دن جب خلافت سنبھالتے ہیں، میں سیدھا رہوں تم بھی میرے پیچھے چلنا، میں گڑبڑ کروں تم مجھے سیدھا کر کے رکھ دینا. دیکھیں ذرا، یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے سرنڈر کرنا. اللہ معاف کرے، آج ہمارے ہاں تو صرف نام نہاد باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت. اگر کوئی آپ کو آ کر سوال ہی کر لے، بھئی یہ آپ نے فلاں کام یہ کیا اور یہ چیز کہاں سے آئی، بس آپ اس کو بول دیں، کسی ہیڈ کو جا کے آپ بول دیں، دیکھیں پھر وہ اس کے چاروں 14 طبق وہ آپ کے کیسے روشن کر کے بھیجیں گی باہر، اور آپ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا کہ آپ نے ان کے اوپر شک کیا، آپ نے ان کو یہ بات کہی، آپ نے انہیں کیوں کہی. گویا ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں بھئی، کہ ہم کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے، ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی.
اور اگر کوئی آ کے ہم سے چلے مس انڈرسٹینڈنگ اس کو ہو گئی ہے, اس نے کوئی غلطی ہم سے مینشن کی ہے, تو ہم بجائے یہ کہ اس کو شکریہ ادا کریں, اچھا ہے آپ نے ہمیں توجہ دلائی, ہم چیک کرتے ہیں, پھر انسان چیک کرے, اگر اس کی غلطی ہے تو اس کو مانے, غلطی نہیں ہے تو اس کو بتائے کہ بھئی میری غلطی نہیں تھی, آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اس کو کلیئر کر لیں, ٹھیک ہے نا, جو تمیز طریقہ ہوتا ہے. لیکن آج ہم امت مسلمہ اور اہل پاکستان کا تو حال ماشاءاللہ ہے کہ ہم بڑے آگے نکلے ہوئے ہیں, فاسٹ جا رہے ہوتے ہیں, اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں. آج ہمیں آ کر اس طرح کٹہرے میں کوئی نہیں کھڑا کر سکتا. ایک دفعہ حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف جہاد کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین کا دستہ روانہ کیا, اور ان کا جو سربراہ تھا نا مجاہدین کا, ایک انصاری کو مقرر کیا. اب مجاہدین جو تھے اس سردار نے کوئی حکم ان کو کہا کہ یہ کام کرو اور اس کو امپلیمنٹ کرو, تو مجاہدین کا یہ سربراہ ناراض ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں, میں ٹھہریے ایک منٹ, یعنی مجاہدین کے سردار نے انہیں کہا کہ یہ فلاں فلاں معاملہ کرو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ کہہ کے بھیجا تھا کہ ان کی بات ماننی ہے, تو لوگوں نے نہیں مانی اس کی بات, اپنے سردار کی بات نہیں مانی. تو سردار نے کہا, یعنی وہ جو انصاری تھے صحابی, انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں نبی نے نہیں حکم دیا تھا کہ تم لوگ میری اطاعت اور فرما برداری کرنا؟ لوگوں نے کہا کہ دیا تھا, ایسا ہی ہے. تو سردار نے پھر کہا کہ اب تم نے میری بات نہیں مانی نا, میں نے تمہارے بارے میں پکا عہد کر لیا ہے کہ تم ایندھن کی لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ, آگ اچھی طرح بھڑکاؤ, اور میں تمہیں کہوں گا کہ جاؤ آگ کے اندر جا کر کود پڑو, جل جاؤ, اور تمہیں میری بات ماننی ہوگی. لہٰذا انہوں نے ساروں نے ایندھن کی لکڑیاں اکٹھی کی, آگ جلائی, لیکن جب آگ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو ان میں سے بعض لوگ رک گئے, ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, حتیٰ کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے اسلام کی اتباع اس نیت کے ساتھ کی تھی کہ جہنم کی آگ سے بھاگیں, اس سے محفوظ ہوں, تو کیا اب ہم اس آگ میں جیتے جاگتے داخل ہو جائیں؟ وہ باہر کھڑے سوچ رہے تھے آگ سے باہر کہ اتنی دیر میں لکڑیاں آگ بجھ گئی, اور مجاہدین کے سردار کیا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لایا, جب آیا تو آپ نے کہا کہ اگر وہ مجاہدین اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاتے تو وہ کبھی اس آگ سے باہر نہ نکلتے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر اور حاکم کی اطاعت تو نیکی اور معروف کے کاموں میں کی جاتی ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے, ثبوت ہے کہ مسلمان رعایا اطاعت امیر اسی صورت میں کریں گے جب وہ حق پر مبنی ہوگی, سچائی پر مبنی ہوگی, نیکی پر مبنی ہوگی, فائدہ مند ہوگی. لیکن اگر وہ برائی یا گناہ کی بات ہوگی تو یہ معصیت ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ اگر ایسا کوئی وہ صحابی وہ لوگ بات مان لیتے اپنے امیر کی, تو یہ معصیت کی, نافرمانی کی اطاعت ہوتی, جس سے اللہ تعالیٰ اور ناراض ہو جاتے. بہرحال اس میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ حاکمیت اصل میں اللہ کی ہے. قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے, حدیث سنت بھی یہی بتاتی ہے کہ حقیقی فرما روا, حقیقی بادشاہ, حقیقی حاکم پوری کائنات کا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ, اصل حاکمیت صرف اللہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر حکمرانی کی, سارے انبیاء نے اسی اصول پر حکمرانی کی. انہوں نے اصل حاکم اللہ کو سمجھا اور خود کو ان کا ایک طرح سے امانت امین سمجھا کہ ہم اس خلافت کے, اس حکمرانی کے دنیا میں امین ہیں. اور خلافت راشدہ بھی اسی معاملے میں تھی کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اصل اختیارات اللہ کے ہیں, انسان صرف نائب ہے, اللہ کے اختیارات کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اصل اقتدار اللہ کے تصرف میں ہے. اسلامی نظام کا جو سیاسی نظام ہے یہی اس کا خلاصہ ہے. اور جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے بطور خدا کے امانت داروں کے حکمرانی کی ہے. انہوں نے اس کو اپنا یہ نہیں کہ ہم بس قبضہ گروپ ہو گئے ہیں اور اب تو ہم نے کرسی چھوڑنی نہیں ہے اور اب ہم آئے ہیں اور اس کے بعد ہماری اولادیں آئیں گی اور پھر ہماری پارٹی آئے گی اور پھر فلاں آئے گا, پھر وہ کرسی سے چپک ہی جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کی اچھے لوگ آئیں, عوام کا رعایا کا بھلا کریں, خیر کریں, اچھی باتیں ہوں. لیکن وہ کب ہوں گی؟ جب پہلے عوام خود کو خود سدھارے گی. آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے ہمیں اچھی چیزیں دینے کے لیے. پہلے ہمیں خود اچھا ہونا پڑے گا. ہم اچھے ہوں گے تو ہمارے سارے معاملات نیچے سے لے کر اوپر تک اچھے ہو جائیں گے. خلافت راشدہ ذاتی اور شخصی حکومت نہیں ہوتی تھی جو کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو, بلکہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خلیفہ اور اس کے جو عمال یعنی کہ مختلف گورنرز ورکرز ہوتے تھے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق حکومت کے معاملات چلاتے تھے. حکام کو ظلم سے روکنا, آسمانی عدل قائم کرنا خلیفہ کا فرض ہوتا تھا.
اس زمانے میں ہم پڑھتے ہیں نا، خلیفہ اور عوام کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا. ایون وہ لوگ گھروں پہ چوکیدار نہیں رکھتے تھے، گھروں کے دروازے نہیں رکھتے تھے کہ لوگ جب چاہیں ان سے آ کر ڈسکس کریں، بات کریں. اور پھر اطاعت معروف میں ہوتی تھی. خلافت کے اس مقصد کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی سب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے خلافتی خطبوں میں واضح کیا، اپنے اپنے گورنرز کو خطوط لکھے، بار بار اس کی تاکید کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ کرتا کہاں سے آیا ہے بھائی، حضرت علی کو کہا کہ آئیں ذرا کورٹ میں چلیں، وہ فوراً چل پڑے کورٹ میں کہ جا کر ٹھیک ہے ایک جج کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنی ساری چیزیں جو ہیں کلیریفائی کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ تو ہر اصول اور ضابطے سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں، اور بات پھر وہی ہے اس کی بیس میں کہ ہم اپنے آپ کو اتنے نیک سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور اگر ہم نے کی بھی ہے تو کسی کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ آئے اور ہمیں آ کر روکے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے. السلام علیکم.